أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم جب ارادہ کیا کچھ لوگوں نے یہ کہ بڑھائیں وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کئی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم لوگ غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے اور دیگر صحابہ بھی درختوں کے سائے کے نیچے جانے کے لیے ادھر ادھر منتشر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹکا دی اور سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اعرابی وہاں پہ آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے اتاری اور اس کو سونت کر کہنے لگا کہ اے محمد اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد اور جلال سے فرمایا کہ اللہ مجھے بچائے گا. تو یہ سن کر وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور آپ چاہتے تو اس کا کام تمام کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اسے کچھ نہیں کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا. پھر آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور ان کو ساری بات بتائی. بعض روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس اعرابی کو خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے باقاعدہ سازش کر کے بھیجا گیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ناکام بنا دیا. اسی طرح ایک مسلمان سے یہودیوں کے 2 آدمی قتل ہو گئے بنو عامر کے، تو اس قتل خطا کی دیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر سے بات چیت کے لیے تشریف لے گئے ان کے محلے میں. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکان کے اوپر سے چکی کا ایک پاٹ گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا جائے. لیکن اللہ نے بر وقت اپنے نبی کو اس بات کی اطلاع دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے. ایک دفعہ کعب بن اشرف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعوت پر آپ کو بلایا برے ارادے سے اور کچھ مسلمانوں کو بھی بلایا، لیکن حضور کو پتہ چل گیا اور آپ نہ گئے. ایک دفعہ عمیر بن وہب یہ صفوان ابن امیہ سے ساز باز کر کے تو مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ یہ آدمی برے ارادے سے آیا ہے. تو آپ نے اس کو خبردار کیا اور پکڑ لیا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. اس طرح فضالہ بن عبید اس نے خنجر چھپا لیا اپنے کپڑوں میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہوں گے تو میں آپ پر قاتلانہ حملہ کر دوں گا اور آپ کو شہید کر دوں گا. لیکن ان تمام کوششوں اور واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام بنا دیا
اور اپنے نبی کی حفاظت فرمائی. فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ کو لوگوں سے بچانا، آپ کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی اور مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ نے لیا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے. پچھلی آیت میں، آیت نمبر 7 میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی نے تم سے وعدہ لیا ہے اور اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے اے مسلمانوں. تو اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ میثاق اور یہ عہد صرف تم سے ہی نہیں، بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا، اور ان سے یہ وعدہ اللہ نے لیا کہ وہ میرے انبیاء کی تابع داری کریں گے اور میرے احکام پر چلیں گے. لیکن انہوں نے اس کا لحاظ نہ کیا اور اللہ کے وعدے کو توڑ دیا. اور چونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کو ایک قبیلے کا سربراہ بننے کا شرف حاصل ہوا، تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں اللہ کے نبی نے 12 لوگوں کو ان کے سردار مقرر کر دیا تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کو اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کریں، دعوت بھی دیں، اور ان کا خیال بھی رکھیں کہ وہ شریعت پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیعت عقبہ کے موقع پر جب انصار مدینہ بیعت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے بھی ان پر 12 سردار مقرر کیے تھے، 12 نقیب مقرر کیے، جن میں سے 3 اوس میں سے تھے اور 9 خزرج میں سے تھے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ اے عبداللہ، کیا تم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس امت میں کتنے خلیفے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا میں جب سے عراق آیا ہوں تم پہلے شخص ہو جس نے یہ سوال کیا ہے. کہا ہاں میں نے پوچھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 خلیفے ہوں گے، اور جب تک یہ 12 خلیفے رہیں گے لوگوں کا کام اچھے طریقے سے چلتا رہے گا. تو حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ یہ 12 لگاتار ہوں گے، بلکہ یہ قیامت سے پہلے 12 کی تعداد پوری ہونی ہے. ان میں سے 4 تو خلفائے راشدین ہیں، 5ویں حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں خلیفہ راشد، اور 6 حضرت حسن ابن علی ہیں، وہ بھی 6 مہینے تک خلیفہ رہے. اور اس کے بعد آخری خلیفہ جو آئیں گے وہ امام مہدی آئیں گے، جو قیامت کے قریب آئیں گے، اور مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت ہوگی اور وہ سارے عالم پر چھا جائیں گے اور ہر طرف اللہ کے دین کو نافذ کریں گے. تو یہودی جو نئے مسلمان ہوئے انہوں نے شیعہ کے کان میں یہ پھونک ماری کہ دیکھو یار، یہ 12 خلیفوں والی بات جو ہے یہ تم کیوں نہیں اپنا لیتے اور اپنے مذہب کے 12 امام کیوں نہیں مقرر کر دیتے؟ تو انہوں نے 12 کے عدد سے فائدہ اٹھانے کے لیے 12 لوگوں کو امام مقرر کر دیا اور 12ویں کو ایک غار میں چھپا دیا. کہا کہ وہ جو امام مہدی ہے وہ غار میں چھپا ہوا ہے زندہ، لیکن نکلے گا قیامت کے قریب. تو اس منتظر مہدی کا اس مہدی سے کوئی تعلق نہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے. ان کا نام محمد ہوگا
اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آہستہ سے فرمائی، جب آپ نے فرمایا 12 خلیفے ہوں گے تو آپ نے آہستہ سے پھر ایک بات فرمائی۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پوچھا ایک ساتھی سے کہ حضور نے یہ بات میں آہستہ سے کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ 12 کے 12 خلیفے قریش میں سے ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے قریشی خلفاء ہوں گے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ بہت سے لوگ بنو عباس میں بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی شریعت کو قائم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلتے رہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اسی لیے جب پانی دیا گیا انہیں تو 12 چشمے چٹان سے نکالے گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلے نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ تو فرمایا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے قائم کیا نماز کو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور ادا کیا تم نے زکوٰۃ کو، وآمنتم برسلی، اور ایمان لائے تم میرے رسولوں کے ساتھ، وعزرتموہم، اور تم نے قوت دی ان کو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض دینا اچھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدے لیے کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، ان کے ساتھ مل کر راہ خدا میں جہاد کرو گے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو گے، اور اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور مٹا دوں گا تم سے تمہاری برائیاں۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے چلتی ہوں گی نہریں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، بس جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ فرمایا کہ جو کفر کرے گا یعنی ان کاموں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا، نماز کا، زکوٰۃ کا، رسولوں پر ایمان لانے کا اور صدقہ خیرات کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دے گا اور وہ گمراہی میں جا پڑے گا۔ ایک بار پھر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، یہ کہ بڑھائیں وہ تمہاری طرف ہاتھ اپنے، فکف ایدیہم عنکم، تو اس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ
اور البتہ تحقیق پکڑا اللہ تعالیٰ نے میثاق بنی اسرائیل پختہ عہد بنی اسرائیل سے وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا اور مقرر کیے ہم نے ان میں سے 12 سردار وقال اللہ انی معکم اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نے قائم کیا نماز کو وآتیتم الزکاۃ اور ادا کیا زکوٰۃ کو وآمنتم برسلی اور ایمان لائے تم میرے رسولوں کے ساتھ وعزرتموہم اور انہیں قوت دی تم نے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم نے قرض دیا اللہ کو اچھا قرض دینا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو میں ضرور مٹا دوں گا تم سے تمہاری برائیاں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ اور میں ضرور داخل کروں گا تم کو ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی فمن کفر بعد ذلک منکم بس جو کوئی کفر کرے بعد اس کے تم میں سے فقد ضل سواء السبیل تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین